بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی رات بر صغیر پاک و ہند میں 27 رجب شب معراج کے نام سے معروف ہے، اور لوگ اس ٹائم طرح طرح کی عبادات نفل و نوافل میں مصروف ہیں، اور بعض غیور قسم کے لوگ جن کے اندر دین کی اللہ نے غیرت پیدا کی ہے، وہ یہ سوال و جواب کرنے میں مصروف ہیں کیا ہمیں بھی اس رات عبادت کرنی چاہیے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے دین نے اس دین کی کوئی بھی اہم بات جو تھی وہ واضح کر کے ہم تک پہنچا دی، کوئی چھپائی نہیں، دین مکمل کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، لیکن کس مہینے میں ہوئی، کس دن، کس رات میں ہوئی، وہ تاریخ کون سی تھی، اس کے بارے میں کوئی مستند اور صحیح بات، کوئی روایت ہمارے تک نہیں پہنچتی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معراج تو ہوئی، لیکن کس مہینے اور کس رات میں ہوئی اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، دین نے نہیں بتایا۔ کیونکہ دین کو اس رات کے بتانے کے بارے میں کوئی دین نے ضروری نہیں سمجھا۔ اگر یہ عبادت کے لحاظ سے یہ افضل رات ہوتی تو دین ضرور بتاتا، عبادت بھی بتاتا، لیکن نہ دین نے اس رات کی کوئی ڈیٹ بتائی، نہ مہینہ بتایا، نہ ہی کوئی عمل بتایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے، ذرا سوچئے، غور کیجئے، آپ معراج سے آنے کے بعد کم و بیش 10 سال دنیا میں رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ مہینہ بھی آتا رہا ہوگا، وہ رات بھی آتی رہی ہوگی، کیونکہ یہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اہم تھی، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے بات ہوئی، آسمانوں کا سفر کیا۔ لیکن امت کے لیے جو زیادہ افضل رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ چاہے اس رات میں بھی امت کے لیے تحفے ملے جو 3 ہیں، ایک نمازوں کا، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور اس امت کا وہ بندہ جو اللہ کے سامنے پیش ہو اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ 3 تحفے ملے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کئی بار آئی، 10 سال کم و بیش آئی، نہ آپ نے اس مہینے کا بتایا، نہ رات کا بتایا، نہ ہی آپ نے اس رات کی کوئی فضیلت بتائی، نہ اس رات میں کوئی عبادت کی۔ جو عبادات آپ پورا سال کرتے تھے وہی اسی رات میں کی، کوئی خاص عبادت نہیں کی۔ تو ایک مومن مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ کون سی ذات ہونی چاہیے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے اسوہ حسنہ، آئیڈیل رہبر اور رہنما وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہے کہ وہ دن آنا ہے، ایسے بندے کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی ہر بات کو مانا جائے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملتی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی کوئی عبادت کی ہو یا بتایا ہو۔ البتہ شعب الایمان بہقی میں ایک روایت ایسی آتی ہے، 100 رکعت پڑھو اور فلانی سورہ قل هو اللہ جتنی بار پڑھو تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ من گھڑت روایت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بتائی نہیں کر رہے ہیں جو ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ میں یہ فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے اعلیٰ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آگے یہ بھی بتایا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے گندا طریقہ دین کے اندر نیا کام کرنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی عبادت کرنا ہے، دین کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین کے اندر ہر نیا کام وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ یعنی دیکھنے میں یہ کام اچھا لگ رہا ہے،
اور بندہ کوئی کہتا ہے کہ عبادت ہی کریں گے، ہم نیک کام ہی کریں گے، نفل ہی پڑھیں گے نا، اگلے دن کا روزہ ہی رکھیں گے، تو یہ کیسے گناہ ہے؟ میرے بھائی یہ تیرے گانا سننے یا فلم دیکھنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کا تجھے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، لیکن بدعت ایسا گناہ ہے جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا، شیطان اس طریقے سے مزین کر کے تیرے اعمال نامے میں داخل کر دیتا ہے اور تو کبھی اس کی توبہ نہیں کر پاتا۔ تو نے گانا سنا ہوگا، فلم دیکھی ہوگی، برائی کا کوئی کام کیا ہوگا، تجھے کبھی تو احساس ہوگا، تو اس کی توبہ کر لے گا، سچی معافی مانگ لے گا، لیکن جو تو معراج کی رات نفل پڑے ہوں گے، اگلے دن کا روزہ رکھا ہوگا، کیونکہ تو اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس سے تو کبھی بھی اس کی معافی نہیں مانگے گا، تو یہ بدعت والا کبیرہ گناہ ہمیشہ تیرے نامہ اعمال میں رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میرے طریقے پر عمل کرنا ہے، میری سنت کو اپنانا ہے، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین کے اندر نئے نئے کام کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور دین کے اندر نئے کام کرنا یہ بدعات ہیں، اور بدعات یہ گمراہی ہیں، اور یہ گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے یہ حرج کیا ہے دو نفل پڑھنے کا؟ ہم نے وضاحت کر دی، حدیث بھی پیش کر دی، لیکن آئیں ذرا توجہ کریں، یہ حدیث بھی میں پڑھ کے پھر بات کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کام کیا جو ہم نے نہیں کیا تو اس کا عمل مردود ہے۔ دوسری روایت میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسے نیکی کا کام کیا جس کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا تو اس کا عمل مردود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، آپ 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ چوتھی رکعت کے اندر بھی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور رکوع اور سجدے میں اللہ کی تسبیحات بیان کریں گے، لیکن کیوں نہیں پڑھتے؟ میرا چیلنج ہے، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی عالم یہ نہیں دکھا سکتا کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھنا کہیں منع لکھا ہے، نہیں دکھا سکتا، لیکن کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ نبی نے جتنا کام کیا اتنا ہی کرنا، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور اللہ نے بھی یہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، میرا نبی جو چیز تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور ہمارے نبی نے کیا دیا؟ ہمارے نبی نے یہ طریقہ 3 رکعتیں مغرب کی پڑھ کے بتایا، زیادہ نہیں کیا، کم نہیں کیا۔ تو ہم نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ آپ 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کیوں نہیں کرتے؟ اس میں بھی تو اللہ کی تسبیحات بیان کرنی ہے، تیسرا سجدہ منع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے 2 ہی کی ہیں، آپ نے 2 ہی کرنے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس رات کوئی عبادت نہیں کی، کوئی بتایا نہیں، کوئی فضیلت نہیں آئی، کوئی صحیح حدیث ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی، تو آپ کا اس رات جاگنا، نفل پڑھنا اور اس رات شرینیاں بانٹنا اور اس رات ثواب کی امید رکھ کر کے جاگنا، یہ آپ کے سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ آپ دین کے اندر بدعات کا اضافہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس رات کو اللہ کے لیے یہ جانیں کہ جو 3 تحفے ملے ان پر توجہ کریں۔ کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی کبھی بھی؟ یہ معراج کی رات کا تحفہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو طائف میں لوگوں نے پتھر مارے، مکہ والوں نے پتھر مارے، لیکن زبان اقدس سے کسی کے لیے بد دعا نہیں کہی، لیکن جنگ خندق میں جب خندق کھودنی پڑی، اچانک حملے کا پتہ چلا، آپ کی عصر مغرب نمازیں قضا ہوئیں، تو آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ کیوں بد دعا کی؟ آپ کو پتھر پڑے تو آپ نے بد دعا نہیں کی، آج آپ کی نماز لیٹ ہوئی اور وہ بھی کافروں کے حملے کے ڈر کی وجہ سے، لیکن آپ ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ کیا آپ کی بھی تکبیر اولیٰ فوت ہوتی ہے تو آپ کو اتنا غم ہوتا ہے جتنا نبی کو غم ہوا؟ پتھروں کا تو نبی کو غم نہ ہوا، بد دعا کوئی نہ دی، نماز رہ جانے پر، لیٹ ہو جانے پر نبی بد دعا فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے کہ نماز کا مقام زیادہ ہے۔ آپ نماز تو نہیں پڑھتے، آپ غیبت کرنا نہیں چھوڑتے،
آپ گالی دینا نہیں چھوڑتے، آپ شرک کرنا نہیں چھوڑتے، آپ بدعات کرنا نہیں چھوڑتے، تو پھر آپ کس نبی کے کیسے ماننے والے ہیں جو نبی ہر جمعے میں یہ حدیث پڑھ پڑھ کے بتاتا رہا کہ میرا طریقہ بہترین طریقہ ہے، گندا طریقہ وہ بدعات والا طریقہ ہے، نیا کام نہ کرنا، لیکن آپ نے بھی وہی نیا کام کیا، کوئی تحقیق نہ کی، اس رات کو جاگ کر کے آپ کیسے کام کر رہے ہیں جو دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ اچھے کام نہیں ہیں، یہ بدعات کے کام ہیں۔ ہاں آپ اپنی نماز کی اصلاح کریں۔ 2 دن پہلے میں نے کچھ بھائیوں سے نماز سنی، ان کو سبحانک اللہ نہیں آیا، پکے نمازی لوگوں کو اس کے اندر بے شمار غلطیاں۔ آپ اپنی نماز صحیح کریں، اپنی نماز کسی کو سنائیں، 5 وقت کی پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، نماز کے مسائل سیکھیں۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تحفے میں ملیں، ان کو باقاعدگی سے ڈیلی ہر رات کو پڑھیں، اللہ کی حفاظت میں آتی ہیں، ہر چیز سے، ہر نقصان سے بچ جاتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے تحفہ دیا کہ آپ کا وہ امتی جو مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس کے نامہ اعمال میں سارے گناہ موجود ہوں، بڑے بڑے گناہ، جہنم میں لے جانے والے گناہ موجود ہوں، لیکن ان کے اندر اگر شرک والا گناہ نہیں ہے تو میں بڑے بڑے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ قادر ہے، لیکن مرنے سے پہلے شرک اگر کیا بھی ہے تو توبہ کر لے، توبہ کر کے مرا ہے، پھر جتنے بھی گناہ باقی ہیں اگر ان کی توبہ کرنے کی توفیق نہیں بھی ہوئی تو آپ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مشیت کے نیچے ہیں، اللہ چاہے گا تو سارے کے سارے معاف کر دے گا، لیکن شرط آپ کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، اور دوسرا بڑا گناہ بدعات نہ ہوں، ان سے توبہ کر کے جائیے اور ایسے کاموں سے بچ جائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بدعات سے اور شرک سے ہر طرح، ہر وقت، ہر حالت میں اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، میرے والدین بہن بھائیوں کو، اور میری اولاد کو، میرے بہن بھائیوں کی اولاد کو، اور پوری امت مسلمہ کو شرک اور بدعات سے بچا لے، اور تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے جو باتیں مل جائیں ان کو سینے سے لگانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان پر ڈٹ جانے کی اللہ تعالی ہمت اور طاقت دے۔ بدعات اور شرک کے آگے ٹینک بن کے کھڑے ہو جائیں، مگر نہ کریں، نہ کرنے دیں، اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، اپنی اولاد کو دیکھیں، ان کو بتائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو اشکالات لوگ پیدا کرتے ہیں، یہ حرج کیا ہے، نفل پڑھنے میں کیا حرج ہے، یہی حرج ہے کہ اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے۔ اس سے بڑا حرج کیا ہے کہ آپ نبی سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، نبی نے جو کام نہیں کیا آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔